أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وقال الملأ اور کہنے لگے رئیس سردار من قوم فرعون کی قوم سے اتذر موسیٰ کیا تو چھوڑے دیتا ہے موسیٰ کو وقومہ اور اس کی قوم کو لیفسدوا فی الارض تاکہ یہ فساد مچائیں زمین میں ویذرک اور چھوڑے رکھیں تجھے وآلہتک اور تیرے الہ کو معبود کو قال وہ کہنے لگا سنقتل ابناءہم ہم ضرور قتل کرتے رہیں گے ان کے بیٹوں کو وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اور ہم باقی چھوڑ دیں گے زندہ رکھیں گے ان کی لڑکیوں کو وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور بے شک ہم ان پہ غلبہ پانے والے ہیں قال موسیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے استعینوا باللہ اللہ سے مدد مانگو واصبروا اور صبر کرو ان الارض للہ بے شک زمین اللہ کی ہے یورثها من یشاء من عبادی وہ اس کا مالک بناتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے والعاقبۃ للمتقین اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے قالوا اوذینا کہنے لگے ہمیں تکلیف دی گئی ہمیں مصیبتیں پہنچائی گئی من قبل ان تأتینا قبل اس کے کہ تو ہمارے پاس آتا ومن بعد ما جئتنا اور بعد اس کے کہ آپ آ چکے ہیں ہمارے پاس قال آپ نے کہا عسى ربکم قریب ہے کہ تمہارا رب ایہلک عدوکم کہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو ویستخلفکم فی الارض اور تمہیں جانشین بنائے اسی زمین اور ملک میں فینظر کیف تعملون پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو فرعون نے جادوگروں کے ایمان لانے پر ان کو ڈرایا دھمکایا اور پھر ان کو سزا بھی دی لیکن وہ ایمان لانے کے بعد ایمان سے ذرا بھر پیچھے نہ آئے اور ڈٹے رہے اپنے ایمان پر استقامت پر مصیبتیں جھیل لیں لیکن ایمان کا دامن نہ چھوڑا تو جب ان جادوگروں کو سزائیں دی گئیں تو جو کابینہ کے لوگ تھے وزیر مشیر تھے فرعون کے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ جادوگروں کو تو مار رہے ہیں ان کو تو قتل کر رہے ہیں
لیکن موسیٰ اور اس کی قوم کا بھی تو قصہ تمام کر دینا چاہیے تاکہ یہ مصیبت ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے موسیٰ اور اس کی قوم کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا جائے، ان کو بھی ختم کر دو تاکہ آئندہ سے کوئی فتنہ ہی نہ اٹھ سکے۔ وقال الملو، اور کہنے لگے وہ ذرا مشیر لوگ، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، اتذر موسیٰ، کہ فرعون کیا تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ یہ فساد مچاتے رہیں زمین میں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور چھوڑے رکھیں تجھے اور تیرے الہوں کو، معبودوں کو، یعنی یہ تجھے تسلیم ہی نہیں کرتے اور پھر یہ یہاں پہ آزادی سے گھومے پھریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرعون یہ خود کو تو رب الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن یہ خود بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا، قوم بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی، چونکہ یہاں صراحت سے فرمایا کہ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہ یہ تجھے بھی چھوڑے رکھیں اور تیرے الہوں کو بھی۔ تو اس کے بارے میں مختلف تفاسیر میں لکھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کا ایک معبود فرعون نے بنا رکھا تھا، وہ خود بھی اس کی پوجا کرتا تھا، اور جب وہ خود نہ ہوتا تو قوم سے کہا ہوا ہوتا تھا کہ میری غیر حاضری میں تم اس خدا کی پوجا کیا کرو، اپنی موجودگی میں تو اپنی پوجا کرواتا تھا، اور وہ اس نے ایک سونے کا بچھڑا بنایا ہوا تھا تو اس بچھڑے کی وہ عبادت کرواتا تھا۔ اسی آئیڈیا کو لیا تھا سامری نے، اور سامری نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا تھا جو بولتا تھا، اور بنی اسرائیل نے اس بچھڑے کو اپنا خدا بنایا تھا، جس کی سزا ان کے لیے قتل کی اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی تھی۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مختلف قسم کے خدا ان کے تھے اور ان کی پوجا فرعون کے علاوہ بھی کی جاتی تھی۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ کچھ مورتیاں فرعون نے بنا رکھی تھیں اور قوم کو حکم تھا کہ فرعون کی عدم موجودگی میں وہ ان مورتیوں کی پوجا کیا کریں گے۔ تو وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہ وہ چھوڑیں تجھے اور تیرے الہوں کو، قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، فرعون نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، ہم پھر آرڈر کر دیں گے کہ ہم قتل کریں گے ان کے لڑکوں کو، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور زندہ چھوڑے رکھیں گے ان کی لڑکیوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر غالب رہنے والے ہیں، ہمارا ان پر پورا غلبہ اور تسلط ہے، یہ کیسے ہم پہ غالب آ سکتے ہیں؟ ایک تو قتل ابنا کا حکم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دیا تھا، نجومیوں نے اس کو بتایا تھا، اور یہ پرانے زمانے سے رواج چلا آتا ہے کہ بادشاہ لوگ اپنے پاس نجومی بھی رکھتے تھے اور ان سے آنے والے احوال کی خبریں لیتے تھے۔ ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ بھی اپنا ایک ایک نجومی عامل رکھتے ہیں۔ ہمارے سابقہ صدور وزراء اعظم جو گزرے ہیں ان کا بھی یہی حال تھا، اور اب جو موجودہ لوگ ہیں ارباب اقتدار، ان کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ عامل اور نجومی ٹائپ لوگوں کو ساتھ رکھتے ہیں کہ ان سے وہ آنے والے حالات کی خبریں لیتے ہیں۔ کس قدر ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی ذات پہ وہ ایمان یقین نہیں جو اس طرح کے عاملین پہ ہوتا ہے۔ اس کے فرعون کے نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو الٹا دے گا۔ اس بنا پہ اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل عام کا حکم دیا،
اور اس نے ایک پولیس بنا رکھی تھی عورتوں کی، جو بنی اسرائیل کے گھروں میں بغیر اجازت کے گھس جاتے تھے اور عورتوں کی خبر رکھتے تھے کہ کون عورت امید سے ہے، کس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ سارا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہوتا، اور جس کے ہاں ولادت ہوتی، بچی ہوتی تھی، اس کو چھوڑ دیا جاتا کہ یہ بڑی ہو کر ہمارے گھروں کے کام کاج کرے گی، اور لڑکا پیدا ہوتا اس کو اسی وقت وہ گورنمنٹ کی پولیس قتل کر دیتی تھی۔ اللہ کی شان، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ تفصیلی واقعہ وہ سورہ قصص میں موجود ہے۔ اور کم و بیش اس وقت فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کا جو قتل عام کیا، اس کی مختلف اس کے اعداد لکھے ہیں، اور ان میں جو زیادہ عدد یہ ہے کہ 70,000 کے لگ بھگ لڑکے فرعون نے بنی اسرائیل کے قتل کروا دیے، اور کم و بیش 90,000 کے لگ بھگ عورتوں نے حمل اپنے گرا دیے کہ ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو لڑکا ان کا قتل کیا جائے، اس لیے وہ وقت سے پہلے حمل ضائع کر دیتے۔ اس طرح اس نے ظلم کا نظام بنا رکھا۔ اور پھر دوبارہ اس نے دوبارہ یہ حکم دیا تھا، جب وہ ناکام ہوا، اب بنی اسرائیل کی عددی طاقت کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے یہ دوبارہ حکم نامہ جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکے اب جو پیدا ان کو بھی قتل کر دو، لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ اب جب یہ دوبارہ اعلان ہوا تو قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو، وصبروا، اور صبر سے کام لو، کہ یہ مشکل حالات ان میں اللہ سے مدد لو، اور اللہ کی مدد آتی ہے صبر کے ساتھ۔ بس اللہ کو یاد کرو، اللہ یہ مشکل اور کٹھن حالات سے تمہیں نکال دے۔ یہی ضابطہ ہے کہ جب بھی مشکلات انسان کے لیے آئیں تو اللہ سے مدد لی جائے، اور ان حالات میں جو مصیبت کے ہیں، مشکل کے ہیں، صبر سے کام لیا جائے۔ ان الارض للہ، فرمایا کہ بے شک زمین ساری اللہ کی ملکیت ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادی، یہ ملک فرعون کا نہیں، اور یہ فرعون کی کوئی جاگیر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ملک ہے، اللہ کی زمین ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادی، وہ اس کا مالک بناتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اس لیے اس کی ذات سے مایوس نہ ہو، اس سے مدد مانگو، وہ اللہ اس کو برباد کر دے اور تمہیں اس ملک کا اللہ مالک بنا دے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام آخرکار وہ متقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تو یہ قوم بھی تو عجیب قوم تھی کہ پیغمبروں کی اولاد ہے، لیکن ان میں کوئی ایسی صفت نہیں تھی کہ جس سے اندازہ ہو کہ یہ اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ عجیب قسم کے مزاج تھے، تو کہنے لگے بنی اسرائیلی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا، او جی تہاڈی بھی کوئی گل نہیں ہے، تہاڈا سانو کی فائدہ ہے، تہاڈے تو پہلے بھی اسی مظالم میں تھے، اور تہاڈے تو بعد بھی اسی پھر ظلم وچ تے تہاڈی کی حیثیت رہ گئی۔ قالوا اوذینا من قبل ان، کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو اذیتیں تب بھی دی گئیں، من قبل ان تأتینا، جب کہ تو نہیں آیا تھا ہمارے پاس، ہمارا مسیحا تو نہیں بنا تھا، تب بھی ہم انہی مظالم میں تھے، ومن بعد ما جئتنا، اور تو آ گیا ہمارے پاس ہمارا مسیحا بن کے، تو تیرے مسیحا بننے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا، ہم تو تیرے آنے کے بعد بھی نہیں مصائب میں۔ قال عسیٰ ربکم، آپ نے فرمایا ذرا صبر تو کرو، ذرا حوصلہ رکھو، اللہ سے مدد مانگو، تو عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب
ان یہلک عدوکم، یہ کہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، فرعون کو، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں مالک بنا دے، جانشین بنا دے، فی الارض، اس زمین میں، یہ ملک اللہ تمہیں دے دے، تمہیں اس کی بادشاہی مل جائے، لیکن پھر اللہ تمہیں بادشاہی دے کر تمہارا بھی امتحان لیں گے۔ جیسے اب فرعون امتحان میں بادشاہی اللہ نے دی اور یہ امتحان میں فیل ہو گیا، جس رب نے اس کو بادشاہی دی اسی کا مخالف اسی کے مقابلے میں، تو تمہیں بھی اللہ ایسا کرے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کے یہ حالات کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غمی، اور جب کبھی اللہ کسی کو خوشی دیں یا اقتدار دیں تو اس کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ اس کے اچھے برے کو پھر دیکھتے ہیں، یہ اس حال میں اپنے رب کو کتنا یاد رکھتا ہے، فینظر، پھر اللہ دیکھیں گے کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔